تحریک انصاف کو اس وقت جن حالات کا سامنا ہے اس کے پاس سوشل میڈیا پر اپنی بات کہنے کے سوا راستہ ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ میڈیا پر اس کے قائد عمران خان کا نام لینا باعث پریشانی بن چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھا، بلکہ اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جو بدقسمتی ہے پاکستان کی، بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ بڑے گھمنڈ میں ہے کہ جی ہمارے بغیر کیسے پھر ملک چلے گا، ہم سیاستدانوں کے حوالے کیسے کریں۔ خدا کے لیے تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، سیاستدان بہتر ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعظم درد، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اعظم درد آفیشیل۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ میرے پسندیدہ جرنلسٹ، صحافی، بہترین خوبصورت شخصیت کے مالک حبیب اکرم کیا کہتے ہیں، آئیے پہلے ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر کرتے ہیں تھوڑی سی گفتگو۔ انہیں اپنی سیاسی بقا کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تحریک انصاف کو اس وقت جن حالات کا سامنا ہے اس کے پاس سوشل میڈیا پر اپنی بات کہنے کے سوا راستہ ہی نہیں رہا۔ اتنی بڑی جماعت جس نے 2024 کے انتخابات کے سرکاری فارم 47 کے مطابق بھی سب سے زیادہ ووٹ لیے، جلسہ نہیں کر سکتی، مظاہرے سے روک دی گئی ہے، حتیٰ کہ میڈیا پر اس کے قائد عمران خان کا نام لینا باعث پریشانی بن چکا ہے۔ ایسے میں اب یہ متعین مطالبہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کہا جائے۔ یہ حیران کن تقاضا اگر اخبارات میں ذرائع سے شائع ہونے والی خبروں میں بتایا جاتا تو اس پر یقین ہی نہ ہوتا، لیکن اگلے روز پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جناب عرفان صدیقی کا مضمون اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے پروجیکٹ عمران خان بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران خان پھبتی ہے جو عمران خان کی سیاست پر کسی گئی ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کا باضابطہ اور مصدقہ ایکس اکاؤنٹ بند کرا دیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی جو مسلم لیگ نون کے نفس ناطقہ ہیں، اگر کسی کو خاموش کرنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں تو اس سیاسی شکست و ریخت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو موجودہ حکومتی اتحاد میں ہو رہی ہے۔ نام کی جمہوری حکومت بھی اپنے مخالف کو خاموش کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ اس کا جواب دیتی ہے۔ وہ سیاسی جماعت جس میں جمہوریت کا ایک مثقال بھی ہو، وہ مخالفین کی زباں بندی کا انتظام کرنے کی بجائے مکالمے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس طرح کے مطالبے اعتراف ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا پر کئی اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر جو کچھ کہا جائے اس میں اپنی روایات کا دھیان رکھا جائے، لیکن اعتراضات کے نتیجے میں لوگوں کو اٹھانا، ان سے جرائم پیشہ افراد کی طرح تفتیش شروع کر دینا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ سوشل میڈیا پر تلخی کم کرنی ہے تو ملکی سیاست میں تلخی کم کرنا ہوگی، دستور، عدالت اور قانون کا احترام بحال کرنا ہوگا۔ نظام درست ہو گیا تو سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یوں بھی ہمارے اکابر کو یاد رکھنا چاہیے کہ چھاپا خانے سے لے کر کیمرے تک کی مخالفت کرنے والے اپنے اپنے دور میں بڑے طاقتور تھے، لیکن آخر میں چھاپا خانہ اور کیمرہ ہی فاتح نکلے۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، پہلے آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ دیکھیں کس طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ دفع ہو جائیں، دفع ہو جائیں، آپ پاکستان سے دفع ہو جائیں، اپنے بارڈروں کے اوپر چلے جائیں، اپنے بلوں میں گھس جائیں، ہمیں سیاست کرنے دیں۔ یعنی کہ جو سیاستدان ہے وہ ایک صحیح بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی اقتدار میں آئے گا۔ جناب آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے 8 فروری کو، اب دیکھیں حالانکہ یہ جو فضل الرحمان ہے یہ یوں سمجھیں کہ بہت ہی ایک غلط قسم کی چابی ہیں، غلط قسم، ہاں بالکل، یعنی کہ یہ غلط وقت میں جس پارٹی میں گھستے ہیں پھر وہ پارٹی جو ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اکثر و بیشتر یہ کیا کرتا ہے کہ چلتی چلتی حکومت کو، یعنی کہ جب اس کا کچھ نہ بنے تو پھر جناب دوسری سائڈ میں گھس جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کہ کس طریقے سے جو پچھلی یہ فارم 47 والے آئے تو جناب ان کے کیا انہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ یہ انہی کا حمایتی
تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ اپنے یہ مفاد پرست ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے یہ پھر آگے پیچھے بات کرتا رہتا ہے۔ بہرحال جناب اس کی گفتگو سن لی تو کبھی کبھی یہ سچ بات بھی کہہ دیتا ہے۔ تو جناب حبیب اکرم صاحب کو بھی آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے جناب کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ تمام جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے گئے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یعنی کہ اتنا خوف، اتنا پریشر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے، اب اتنا پریشر ان کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ جناب یوں سمجھیں پی ڈی ایم کا کچرا ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، جرنیل ہوں، اب جو احمد نورانی ہے تو انہوں نے جناب ایک آرمی چیف کی جو یعنی کہ کچھ کرپشن ہے یا اس کی کوئی بیٹیاں ہیں دو، خیر بعد میں اس کا کسی اور ویڈیو میں تذکرہ کریں گے، تو وہ لیک ہوئے ہیں جناب۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ اتنا متحرک ہے جناب، اتنا میں نے کہا وہ جینیس بن چکے ہیں، اور یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں جناب کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، اب یہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے جناب۔ تو بجائے آپ کسی کی زبان بند کرنے کے، بھائی اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے کردار ٹھیک کریں، اپنا بھیانک جو چہرہ ہے وہ ٹھیک کریں، عوام جو ہے وہ خود بخود سمجھ جائے گی۔ اب دیکھیں جس طریقے سے چوروں کو اٹھا کے آپ نے پاکستان کے جو چور تھے، جو ایک مانے جانے چور ہیں، یعنی کہ آپ ہی تو جناب ان لوگوں کو چور چور کہتے رہے، پھر آپ نے جناب ان کے سارے جو کیسز تھے کرپشن کے وہ ختم کر کے پھر جناب آپ نے ایک کو وزیر اعظم اور دوسری کو وزیر اعلیٰ، واہ 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 سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ میں تو یقین کریں کبھی کبھی یہ لفظ کہنے پہ کے اوپر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ بغیرت قسم کے لوگ، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے یار، بزرگ ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں، اب پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اب ہر بندہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو، جرنیلوں کے کردار کو اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کبوتر والی اور بلی والی بات جناب۔ کبوتر کو لگتا ہے جب بلی آ جاتی ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی، بلی نہیں دیکھ رہی۔ تو جناب ان جرنیلوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تو خیر ہے، ابھی تو دیر ہے۔ اب ان کو جو اصل مسئلہ ہے ایک تو سوشل میڈیا کا ہے کہ ان کو ٹگری کا ناچ نچا رہے، یعنی کہ ننگا کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ایسا ویک پوائنٹ، یہ میں نے کہا اگر ان کا کوئی بیان آتا ہے، ان کا کوئی کہیں لمز یونیورسٹی میں کہیں جا کے بھاشن ملتا ہے، تو میں نے کہا سوشل میڈیا جو ہے اللہ اکبر، وہ ان کی جو ٹوٹل یعنی کہ سارے پروگرام کا لب لباب ہوتا ہے، میں نے کہا آپریشن کر کے ایسی تیسی پھیر دیتا ہے کہ یہ لو جی، یعنی کہ جو ان کے اندر کے خد و خال ہوتے ہیں وہ انہی کو لے کے آپریشن کر کے جناب سیدھا کر دیتے ہیں، یعنی کہ دھوتی علیحدہ، شلوار علیحدہ، اور جناب واسکٹ علیحدہ، پاجامہ علیحدہ، یعنی کہ اس طریقے سے اب جو پی ٹی آئی کا سوشل ٹیم ہے وہ اتنا متحرک ہو چکا ہے۔ اور مرشد عمران خان بار بار کہتے رہے جو میری جو پاور ہے وہ ایک تو ینگ جنریشن ہے، دوسری یہ ہے کہ میرا جو سوشل میڈیا ہے وہ دیکھیں اب کسی کو یقین نہیں ہے، آپ بھی کریں گے کہ کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی، تو جناب وہ اپنی مدد آپ کے تحت خان صاحب کا ایک ساتھ دے رہے ہیں، ملک پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، آنے والی کم سے کم نسل تو نہ تباہ و برباد ہو۔ تو یہ ہے جناب مدعا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو چھوڑ دیں باہر کی دنیا میں جناب کہ یہ حالات ان ڈاکو چور لٹیرے کو ہو گئے ہیں جناب۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف بھی چور، اس کے بھائی بھی چور، اس کی بیٹی بھی چور، اس کے بیٹے بھی چور، حسن حسین۔ اب دیکھیں یہ جناب وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی ٹیکس کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے پتہ نہیں کیا، وہاں پہ بھی چوری کرپشن پناہ ہے خدا کی، یعنی کہ وہ کہندے نے کہ حرام دیا سدھر ہونا، یعنی کہ باپ بھی حرام کھاتا رہا اور اولاد پھر کیا کرے گی؟ ظاہر ہے سرائکیے چادن کے یار تو نہ چھوڑی تو نہ سدھریوں، وہ پیو والے دھاگے چاہیے، تو اولاد بھی جناب وہی راستہ اختیار کرے گی۔ تو یہ ان کی کچھ صورتحال ہے جناب۔
اب اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ کہ عمران خان جب آئے گا، اللہ اکبر، تو اس کی جو مقبولیت کا گراف ہوگا وہ جناب کہاں سما سکتا ہے۔ اب یہ جو اونے بونے یہ ایرے غیرے نتھو خیرے جو ہیں جناب، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری وہ جو دنیا کی طاقتور فوج، اور جناب وہ فوج نکلتی تھی اور جناب وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی تھیں، میں نے کہا جناب کیا عروج ہوتا تھا، اب ان کی جو ہے وہ پتلونیں گیلی ہو گئی ہیں۔ اب ان کو صرف اور صرف مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جب باہر آئے گا، اب دیکھیں یہ جتنا اس کو دبا رہے ہیں، جتنا قید میں اس کو یعنی کہ لمبا عرصہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی قسم اس کی مقبولیت کے چرچے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، مزید وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے، باہر کے ممالک دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب یہ اب اس کا جو پریشر ہے وہ اپنے اوپر ان لوگوں نے حاوی کر کے رکھا ہوا ہے کہ خان جب آئے گا تو کیا حشر ہوگا، ہماری کیا اوقات ہے، یعنی کہ خان ابھی اندر ہے تو ان کی اوقات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک کی قسم جتنی مصیبتیں یہ تحریک انصاف والے، آپ ہیں، ہم ہیں، کوئی بھی ہے برداشت کر رہا ہے، یقین کریں کوئی مائی کا لال، یہی کہتے تھے بغیرت پی ڈی ایم کا کچرا، یہی کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کہ یہ تو ممی ڈیڈی ہیں، یہ برگر بچے ہیں، آئے ہائے ہائے، یہ تو برگر بچوں نے حشر کیا ہوا ہے جناب آپ کا، یعنی کہ تگنے کا ناچ نچا کے رکھا ہوا ہے۔ اور جناب جب آئے گا عمران تو ہوں گے دشمن حیران پریشان، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان، دشمن ابھی سے ہے پریشان، تو ہوگا کیا میری جان۔ یہ سوچ رہے ہیں بیچارے، صرف اور صرف دن اور رات ان کو یہی خوف ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو، یہ جو منیرہ ہے منیرے کو تو یہی خوف کھائے جا رہا ہے، اور جو اندر کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی کہ اب عمران خان جو آئے گا، مقبولیت دیکھیں اس کی، اللہ اکبر، تو ہماری تو دال دلیا نہیں گلے گی، بیانیہ تو اس کا اندر بھی چل رہا ہے، باہر بھی اس کا چل رہا ہے، اب یہ ٹویٹر بند کرنے کے چکر میں ہے جناب۔ تو آپ کے سامنے یہ احوال رکھا، آپ کو باخبر کیا اندر کی کہانی کیا چل رہی ہے جناب۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھیے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔